میں سید بابر اشرف درگاہ خواجہ غریب نواز میں نائب صدر ہوں، اور میرا تعلق کچھوٹے شریف کے ایک عظیم آستان حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جن کا مقصد دنیا انسانیت میں امن محبت کا پیغام بکھیرنا، اور اسی لیگیسی اور اسی مشن کو لے کے ہم لوگ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں اور اپنے پروگرامز کو آرگنائز کرتے ہیں۔ خانقاہیں ہمارے صوفیہ اکرام نے اسٹیبلش کی، اور خانقاہوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں کردار، محبت اور ان کے قلب کو، ان کے دلوں کو تبدیل کرنا، اس طرف موڑنا جس سے وہ خود بھی اپنے لیے اور اپنے پریوار کے لیے، اپنے سماج کے لیے اپنے آپ کو ایسے تیار کر سکیں جس سے وہ بنا کسی لالچ کے وہ دنیا انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اور اس کے لیے خانقاہوں نے افراد سازی پورے ہندوستان میں مذہب و ملت سے اوپر اٹھ کے سماج کی جس سماج نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جس نے سماج میں جانے کے بعد لوگوں کی بے لوث خدمت کی، اور اس کی مثالیں ملیں گی آپ کو، ہر دور کے اندر ملیں گی اور آج بھی ملیں گی کہ جو لوگ خانقاہوں سے وابستہ رہے، جو ان عظیم آستانوں سے، ان عظیم شخصیت سے، صوفیہ اکرام سے جڑے رہے، انہی نے بے لوث اپنے جگہوں سے جا کے انسانیت کی خدمت کی اور لوگوں کو بے پناہ فائدہ پہنچایا۔ آج اس ملک کی، خصوصی طور پہ اس ملک کی مٹی، اس ملک کا کلچر، اس ملک کے آب و ہوا کے اندر وہ خوشبو ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ ضرورت ہے کہ ان تعلیمات کو جو صوفیہ اکرام نے ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ہمارے بیچ میں قائم کی، دائم کی، ان کو ریوائیو کرنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور ان پہ چلنے کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ تقریباً 4 یا 5 دشک سے ایسے سنستھانوں کو جہاں سے مورل ویلیوز کو، جہاں سے لاس کو، جہاں سے ایتھیکل ویلیوز کو، جہاں سے سنسکار کو کوٹا جاتا تھا، جہاں ان کے گھٹی بنا کے پلایا جاتا تھا، شاید ایسی تعلیمات کو دینے کے کیندر جو سینٹرز تھے وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، چاہے وہ ہندوؤں کے رہے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے رہے ہوں، چاہے وہ صوفیہ اکرام کے رہے ہوں، شاید وہاں پہ اس تعلیم کے دینے کا جو طریقہ کار تھا اس میں کمزوری آئی ہے، اور اس کی پرچھائی، اس کی جھلکی ہم کو اب سماج میں نظر آتی ہے کہ نیا سماج جو ہے وہ کرپٹ اور برائی کی طرف زیادہ راغب ہے۔ یہ ذمہ داری کسی کی نہیں ہے، یہ ہر گھر کے اور ہر پریوار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی نئی جنریشن کو اور بڑے بوڑھوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس راشٹر کو بچانے کے لیے، اس سماج کو بچانے کے لیے انہیں ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں میں ایسی تربیت دیں، ایسے اخلاص کوٹیں، ایسی تعلیمات کو آشنا کریں، ایسے سنسکار سکھائیں جس سے وہ کسی کی دل آزاری نہ کریں، جس سے ان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اپنے فن سے، اپنے جو بھی تربیت سے، جو ماڈرن سائنس سے، جس فن سے بھی وہ آراستہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کلچرل ہو، چاہے وہ مورل ہو، اور چاہے وہ سائنس ریلیٹڈ ہو۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہوا ہے تو اگر اس کو ایک فن سے آراستہ ہوا ہے تو ضرورت ہے کہ وہ دنیا میں وہ لوگ جو اس مرض سے پیڑت ہیں اس کا بنا کسی کمرشلائزیشن کیے ہوئے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ علاج کرے۔ اسی طریقے سے جو انجینئر ہے اس کو بھی لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھ کے اس قسم کے ڈیزائنز کرنی ہے جن سے اس کی دنیا میں جو ہے وہ آسانیاں ہوں۔ یہ سرشٹی بنائی اس مولا نے، اس خالق نے اور مالک نے، اور اس نے سب کچھ دیا، ہوا دیا، پانی دی، آسمان دیا، زمین دیا، سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے، اور اس نے کوئی معاوضہ ہم سے اس کے اوپر طلب نہیں کیا۔ اس نے صرف ہماری ڈیوٹیز اور ہم کو جو ہے وہ ہم کو پورے نارمس بتا دیے، ہم کو قوانین بتا دیے کہ سرشٹی کے ہر چیز کو، وہ چاہے ندی کا پانی ہو، چاہے وہ ہوا ہو، ہمیں اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اور اس استعمال کرنے کے فن کو، اس طریقہ کار کو وہ خانقاہوں نے لوگوں کے بیچ میں بتایا کہ یہ جتنی بھی ہم کو قدرت نے خزانہ دیا ہوا ہے، اس قدرت کے خزانے کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے اور
دنیا میں ہر شخص کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کو پہنچاؤ گے تو تمہیں کبھی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں آئے گی اور یہ سماج پراسپرس رہے گا۔ اللہ نے اپنے اس خزانے کو پوری دنیا میں بکھیر رکھا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ دانے سے یعنی کہ پراسپرس ہے، کھانے سے پوری دنیا کو کھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی جگہ کسی جگہ کے اوپر معدنیات یعنی کہ تیل اور گیس کے خزانے ہیں۔ ہر جگہ کی برابری نہیں کی جا سکتی، ہر جگہ کے نیچر اور ہر جگہ کی فضاؤں میں فرق ہے، لیکن ہر جگہ کی ضرورت اپنی جگہ ہے، سگنیفیکنس اپنی جگہ ہے، ہر جگہ کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے خصوصی طور کے اوپر اپنے اس ملک کے اندر ایسی تعلیمات کو عام کرے جس سے لوگوں کے قریبی آئے اور لوگ اس ملک کی ترقی کے تعلق سے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ سوچیں اور وہ اس ملک کی حفاظت میں، اس ملک کے جوڑنے میں، کیونکہ ایک مثال بہت ہمارے بزرگوں نے دی کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، یعنی کہ جب تک ہماری انیکتا میں ایکتا برقرار رہے گی اس وقت جو ہے وہ ہمارے اس ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا، اور ہم اپنی ملک کی حفاظت اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پیس از دا پری کنڈیشن فار اینی ڈیولپمنٹ۔ امن جو ہے وہ کسی بھی وکاس کے لیے سب سے پہلا ستون، پہلا کھمبا ہے۔ ظاہر سی بات ہے امن کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے امن کے لیے ضرورت ہے کہ یہ امن ذہن میں آتا ہے، یہ امن جو ہے وہ دماغ میں آتا ہے۔ جب یہاں سکون ہوتا ہے تو اس کی پرچھائی ہمیں باہر نظر آتی ہے، اور جب یہاں پہ بدسکونی ہوتی ہے، وہ بدسکونی کسی سے مذہب کی بنیاد کے اوپر ہو، کسی سے گھرنا کی بنیاد کے اوپر ہے، کسی سے کلر کی بنیاد کے اوپر ہو، کسی سے ریس کی بنیاد کے اوپر ہو، کسی سے ذات کی بنیاد کے اوپر ہو، کسی سے کنٹری کی بنیاد کے اوپر ہو، اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اسٹرکچر کو کمزور کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ضرورت یہ ہے کہ ہم اس ریسزم کو، اس کاسٹزم کو، اس برائی کو سماج سے ہٹائیں اور ہم انسان کی بنیاد کے اوپر محبت کریں۔ اور یہ کاریہ جو ہے وہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے پوروجوں نے کیا، وہ چاہے مٹھ سے ہوا ہو، چاہے پاٹھشالاؤں سے ہوا ہو، چاہے خانقاہوں سے ہوا ہو، چاہے صوفیہ کرام سے ہوا ہو۔ جب تک ان میں یہ جذبہ تھا، جب تک ان میں یہ کرنٹ تھا اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس طرف یعنی کہ صرف کر دیا، ہر لمحہ انہوں نے اس بنیاد کے اوپر کنسنٹریٹ کیا کہ ہم کسی بھی حالت میں انسانیت کو درد نہیں دیں گے، اس کے درد کو ہرنے کی خود دوا بن گئے، اور انہوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جو خود بھی جو ہے وہ درد کی دوا بنے۔ جب اس قسم کی پاٹھشالائیں اور اس قسم کے لیبز تیار ہوئے اور وہاں سے ایسے افراد نکلے تو انہوں نے ایک سماج کی رچنا کی جہاں محبت تھا، جہاں اخلاص تھا، جہاں سچائی تھی، جہاں جوڑنے کی بات تھی، جہاں توڑنے کی بات نہیں تھی۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ آج ایسے سینٹرز کو قائم کرنے، ان کو مضبوط کرنے کی سخت ضرورت ہے، جو یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اس کی سگنیفیکنس کو سمجھ سکیں، کیونکہ جب ہماری یہ ایکتا برقرار رہے گی اور جب ہمارے اندر یہ سماج میں دھرم کی بنیاد کے اوپر بٹاؤ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور انسانیت کی بنیاد کے اوپر جب ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو ہمیں سماج میں یعنی کہ دنیا کی جو طاقتیں اس ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، توڑنا چاہتی ہیں، بانٹنا چاہتی ہیں، وہ ناکام ہوں گے اور ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے میری یہ گزارش تمام ہندوستان کے لوگوں سے ہے کہ وہ محبت کا اس یعنی کہ پرچار اور پرسار میں اور اپنے خاص کر کے نئے بچوں کی جو نئی نسل کے بچوں ہیں ان کے اندر مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، ان میں آداب اور ادب کی تربیت کریں اور ان میں ایک دوسرے سے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کے ویوہار رکھنا ہے، اس کی جو ہے وہ انیشل اسٹیج کے اندر تربیت کریں، جس سے وہ آگے بڑھنے کے بعد جب وہ سروس ٹو ہیومینٹی کی طرف بڑھیں، جب انسانیت کی خدمت کی طرف بڑھیں، جب وہ لوگوں سے ان کا کمیونیکیشن ہو، جب وہ بازار میں جائیں تو انہیں معلوم ہو کہ یہ ہندوستانی ہے، انہیں معلوم ہو ہندوستانی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ سنسکاری ہے، ہندوستانی ہونے کا مطلب ہے اس میں ادب ہے، ہندوستانی کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلچرل ہے۔ ہندوستانی ہی سے اس بات کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر یہ ہندوستان سے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایتھیکل ویلیوز، یہ مورل ویلیوز، یہ کریکٹر سے وابستہ ہے اور اس سے انسانیت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ تب دنیا ہمارے قریب ہوگی، تب دنیا ہمارے پتھ پہ چلے گی اور تب ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ چلے گا۔ امید ہے کہ اس ملک کے لوگ اپنی اس اسلاف کی طریقہ کار کے اوپر جو محبت میں مبنی تھی اس کو اڈاپٹ کریں گے اور اپنی نئی نسل میں پیوست کریں گے، جس سے وہ نیک راہ پہ اور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت کا سندیش دینے میں کامیاب ہوں گے۔